شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے نئے سال پر لوگوں کو مشکلات سے نکالنے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اپنا وقت اور توانائی استعمال کرنے کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بنو آپریشن میں شہید ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صدر اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کی قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتیں۔ پاکستان اور بھارت نے جوہری مقامات اور تنصیبات پر حملوں کے امتناع کے معاہدے کے تحت جوہری مقامات اور تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو بحران سے نکالنے اور لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کوشاں ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک ٹویٹ میں نئے سال کے لیے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ لوگوں کی مشکلات میں کمی اور پاکستان کو ترقی اور استحکام کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اپنی توانائیاں اور وقت صرف کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2022 پاکستان کے لیے ایک اور مشکل سال تھا کیونکہ تاریخ کے بدترین سیلاب نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کیں۔ ایک اور ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ 2022 میں پاکستان کی 1/3 آبادی کو موسمیاتی تبدیلی کے باعث بھاری قیمت ادا کرنا پڑی، جس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ہم مل کر ایک قوم کی حیثیت سے پھر ابھریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی بنوں میں سیکورٹی آپریشن کے دوران شہید ہونے والے سپاہی محمد وسیم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آج اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ملک کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے شہید کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی اور غمزدہ خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بنوں میں سیکورٹی آپریشن کے دوران ایک سپاہی کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے محمد وسیم کی خدمات اور قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے غمزدہ خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور اس کے لیے دعا کی۔ پاکستان اور بھارت نے جوہری مقامات اور تنصیبات پر حملوں کے امتناع کے معاہدے کے تحت جوہری مقامات اور تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری مقامات اور تنصیبات پر حملوں کے امتناع کے معاہدے پر 31 دسمبر 1988 کو دستخط ہوئے اور 27 جنوری 1991 کو معاہدے کی توثیق ہوئی تھی۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک اپنے جوہری مقامات اور تنصیبات کے حوالے سے ہر سال 1 جنوری کو فہرستوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا مبشر اقبال نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ملک کو بحران سے نکالنے اور عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلد ہی عوام کو مہنگائی اور دیگر چیلنجوں سے ریلیف ملے گا اور موجودہ حکومت عوام کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں ملک بھر میں موٹر ویز کا جال بچھانے کے علاوہ اہم ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ معاشی طور امور کے وزیر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا اور سی پیک کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ عام انتخابات میں عمران کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ملک کی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچایا اور اس کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم عمران خان کی بدعنوانی سے بخوبی واقف ہے اور اب ان کے احتساب کا وقت آ گیا ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ امن و امان کا قیام اور عوام کی سہولت کے لیے بڑے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ مکانات کی تعمیر کا آغاز 1 ہفتے میں ہو جائے گا۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ ہر مکان کے مالک کے لیے 3 لاکھ روپے معاوضے کی رقم کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے کراچی میں ملیر ایکسپریس وے، BRT ریڈ لائن اور گلستان جوہر کا معائنہ کیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں فوجی ہوائی اڈے کے باہر آج صبح ایک بم دھماکے میں 10 افراد جاں بحق اور 8 سے زائد زخمی ہو گئے۔ طالبان وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنافع ٹکور نے صحافیوں سے کہا کہ تاحال کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل سے کراچی میں شروع ہوگا۔ اس سے قبل پہلا ٹیسٹ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا تھا۔
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.